کو ایک حسین ملا. اور شعر دیکھیں کہ یزیدیت کو تماشا بنا گئے شبیر, چراغ بیعت فاسق بجھا گئے شبیر, اور ستم کی پاچ پہ کچھ ایسے چھا گئے شبیر کہ پلک بھی جھپ کے تو سمجھو کہ آ گئے شبیر. کہ کلائی جبروں تشدد کی موڑ دی جس نے, کہ کلائی جبروں تشدد کی موڑ دی جس نے, لبوں کے وزن سے تلوار توڑ دی جس نے. اور یہ آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ غلام شاہ گر ہو وفا شعار بنو, اور امن کے پھول کھلے جس میں وہ بہار بنو, اور رسول پاک کی سیرت کے ورثہدار بنو, اور جو آج آئے تو پھر حق کی زلف دار بنو. کہ سکون قلب شہر مشرقین بن جاؤ, کہ سکون قلب شہر مشرقین بن جاؤ, ہر ایک یزید کی خاطر حسین. جناب عمران بھائی نے بڑے اچھے اشعار پیش کیے جو کہ علماء کے انتقاد سے کبھی متاثر ہوں. میں نے بھی چند اشعار کہے ہیں اور گزارش کر رہا ہوں ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ طہور کی تلاوت فرما کر شمیم فاطمہ مرحومہ بنت مختار حسین مرحوم کو ساتھ کریں. اس کے بعد چند اشعار. ایک بار نئے درود بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا میں کم کرنے لوں گا. یہ ماں کی موت ہے, اس میں عظمت کیا ہے ماں کی ہے. کتنی اونچائی پہ ایک ماں کی ہے عظمت رکھ دی, کتنی اونچائی پہ ایک ماں کی ہے عظمت رکھ دی, اس کے قدموں کے تلے بچوں کی جنت رکھ دی, اس کے قدموں کے تلے بچوں کی جنت رکھ دی. حق نے کونین کی الفت کو رکھا ایک طرف, حق نے کونین کی الفت کو رکھا ایک طرف, اور ایک سمت فقط ماں کی محبت رکھ دی, اور ایک سمت فقط ماں کی محبت رکھ دی. حق نے اولاد کے یہ اس کا کرم بھی دیکھو, حق نے اولاد کے یہ اس کا کرم بھی دیکھو. ماں کی ممتا بھی رکھی, باپ کی شفقت رکھ دی, ماں کی ممتا بھی رکھی, باپ کی شفقت رکھ دی. ہر عبادت شعر عرفان کا شعر دیکھ رہے ہیں اسے کہ ہر عبادت کا نظر آنے لگا قد چھوٹا, ہر عبادت کا نظر آنے لگا قد چھوٹا. حق میزان پہ جب ماں کی ہے خدمت رکھ دی, حق کی میزان پہ جب ماں کی ہے خدمت رکھ دی. اور میری توقیر نہ بڑھتی کبھی اس دنیا میں, ایسا میری توقیر نہ بڑھتی کبھی اس دنیا میں, بس میری ماں کی شرافت نے ہے عزت رکھ دی, بس میری ماں کی شرافت نے ہے عزت رکھ دی. علم بیٹوں کے لیے رکھتی ہے کتنا ایک ماں, علم بیٹوں کے لیے رکھتی ہے کتنا ایک ماں. چیز جو چاہیے وہ حسب ضرورت رکھ دی, چیز جو چاہیے وہ حسب ضرورت رکھ دی. اور شعر طاہر اور بچوں کے لیے یہ کتنا بے چین ہے یہ طاہر و صادق سلطان, کتنا بے چین ہے یہ طاہر و صادق سلطان, کتنا بے چین ہے یہ عابد و صادق سلطان. ماں کی بیٹوں سے جو قدرت ہے فرقت رکھ دی, ماں کی بیٹوں سے ہے قدرت نے جو فرقت رکھ دی. اور شمیم فاطمہ ہے
منگری بھائی آپ دیکھیں میں نے لفظ کو کیسے کیا ہے. خلد سے شمیم فاطمہ ہے تو تھوڑا سا فاطمہ خلد سے آئی ہیں سرے فرش ازا. فاطمہ خلد سے آئی ہیں سرے فرش ازا اور تبرک میں شمیم گل جنت رکھ دی. اور تبرک میں شمیم گل جنت رکھ دی. فاطمہ خلد سے آئی ہیں سرے فرش ازا اور تبرک میں شمیم گل جنت رکھ دی. ماں کی فرقت میں میں مر جاتا مگر قدرت نے. ماں کی فرقت میں میں مر جاتا مگر قدرت نے کربلا جیسی میرے سامنے رحمت رکھ دی. کربلا جیسی میرے سامنے رحمت رکھ دی. دو شعر دیکھیں مسائل کا مطلب جذباتی شعر ہے. دیکھیں موت دے دے میرے اللہ دعا کرتی تھی. موت دے دے میرے اللہ دعا کرتی تھی. ماں نے زندان میں جب شہ کی امانت رکھ دی. موت دے دے میرے اللہ دعا کرتی تھی. ماں نے زندان میں جب شہ کی امانت رکھ دی. یہ شعر دیکھیں بہت قیمتی شعر ہو گیا کہ رن نے سینے پہ سنا کھا کے گرا ہے اکبر. بھائی صاحب شعر دیکھ لیں کہ رن نے سینے پہ سنا کھا کے گرا ہے اکبر کس نے لیلا کے مقدر میں قیامت رکھ دی. رن نے سینے پہ سنا کھا کے گرا ہے اکبر کس نے لیلا کے مقدر میں قیامت رکھ دی. نعرہ سلوات. گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آجرہ مولانا سید سلام بھائی صاحب کو سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید قرات فرما کر شمیم فاطمہ کربلائی مرحومہ بنت مختار حسین مرحوم کو روح صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلى الله عليه وسلم. کئی سارے ثواب کی مجلس ہے، مجلس سعموم ہے، مجلس فاتحہ ہے اور مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوشتگزار کروں گا. اور یہ بھی بات ہے کہ روز جمعہ بھی ہے اور یہاں کے بعد فوراً وہاں پہنچنا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. لہذا ساری چیزوں کا جو ہے ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ بالکل مناسبت سے سن لیجئے. میں اس چیز کا عادی ہوں
کہ مجلس سرگون مجلس فاتحہ جو ہے بالکل میں مناسبت سے پڑھتا ہوں، چونکہ بانیان مجلس جو ہوتے ہیں وہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور جو افراد آتے ہیں وہ تسلیت اور تعزیت کے لیے آتے ہیں، لہذا میری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ جیسا موقع ویسی مجلس، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بھی ہوتی ہے، ورنہ بہت سے ناسمجھ ایسے بھی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اور پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اب آپ خود احساس کر لیجئے کہ کس اعتبار سے ذاکر کو بولنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر موضوع رٹے ہوئے ہوں گے تو وہی بولیں گے جو وہ سوچ کے اور رٹ کے آئے ہیں، انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہو ہمیں پڑھنا کیا چاہیے۔ لہذا میں یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بغیر کسی مقدمے کے خطاب قدرت ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ فقط اور فقط اسی کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ ذرا آیت کے انداز دیکھیے، آیت کا تیور دیکھیے کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ فقط اور فقط عبادت اسی کی ہو، اس کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ آپ احسان کیجیے۔ اب جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، یعنی عبادت پروردگار کے بعد جو شے سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجیے، اور جیسا انسان کرے گا ویسا پائے گا۔ یہ نظام قدرت ہے عزیزو، یہ نظام قدرت ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں تو کل یہی ہماری اولادیں ہمارا احترام کرے گی۔ کما تدین و تدان۔ مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کا جملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قہری نظام ہے، مالک کی طرف سے یہ قہری نظام ہے، اس دنیا میں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اگر آج ہم نے کسی کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ دست شفقت پھیرا جائے گا۔ اگر آج ہم نے کسی یتیم کا خیال رکھا ہے تو کل ہمارے بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر آج ہم نے کسی بیوہ کی مدد کیا ہے تو کل ہمارے ساتھ یہ مرحلہ پیش آئے گا۔ اگر آج ہم نے کسی مجبور اور غریب کا خیال رکھا ہے تو کل ہمیں خیال رکھا جائے گا۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لہذا یہ احساس کرنا چاہیے اگر آج ہم والدین کا خیال رکھتے ہیں تو کل ہماری اولاد ہمارا خیال رکھے گی۔ اب ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کسی اعتبار سے پیسے والے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہو گئے ہیں، ماں باپ کو نوکر اور نوکرانی سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ بالکل بات غلط ہے۔ نظام قدرت یہ ہے عزیزو کہ آج اگر ماں باپ کے احترام کو ضائع اور برباد کیا ہے تو کل تمہارا احترام نہیں کیا جائے گا۔ آج آپ اپنے اولاد کو اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل آپ کو ستایا جائے گا۔ یہ نظام قدرت ہے عزیزو۔ لہذا ہم جب کہیں سے سنتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بارے میں خبر غم سنا، خبر موت سنی، ایک ہی فکرہ ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہونے والی ہے۔ یعنی اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، بار بار اقرار کرتے ہیں۔ ادھر خبر غم سنا، ادھر خبر موت سنی، فوراً زبان پہ جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہونے والی ہے۔ جب اس بات کا انسان دل و دماغ کے ساتھ، اپنے حافظے کی مضبوطی کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہم
جو انسان ہر لمحہ مر رہا ہو، جی رہا ہو، پھر اس کے بعد اکڑ یہ ہے کہ ہم کچھ ہیں، علی کو پلٹ کے ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم اپنی زبان سے جملہ جاری کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ادھر ہم نے سنا، ادھر یہ لفظ ہم نے اپنی زبان پہ جاری کیا، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ تاریخ میں سب سے پہلے اس لفظ کو کس نے اپنی زبان اقدس پہ جاری کیا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں خبر غم سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بات کش اللہ ہی کی طرف ہونے والی ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے کس ذات نے اس جملے کو استعمال کیا؟ اب میں کہہ رہا ہوں عزیزو کہ علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عالم اہل سنت کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور مولا علی نے خبر غم سنا کہ چچا مار دیے گئے، تو نزول قرآن سے پہلے مولا علی کی زبان پہ جملہ آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی نزول قرآن نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے اس ولی نے، نبی کے بھائی نے، جانشین پیغمبر نے، مولا علی نے اپنی زبان سے جملہ استعمال کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد نہ جانے قدرت کو کتنا پسند آیا یہ انداز کہ ادھر مولا علی نے زبان سے جملہ جاری کیا، ادھر پروردگار نے جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا، پروردگار نے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علی میں اور امتی میں کتنا فرق ہے؟ امتی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھے، علی اسے کہتے جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد والے ادھر مولا علی نے اپنی زبان اقدس پہ یہ جملہ جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد قدرت نے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ آپ ذرا احساس کیجئے، ایسے ہی نہیں ہے جب عالم اہل سنت نے کہا ہے کہ قرآن میں 350 آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ایسے تھوڑی کہا ہے۔ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، یہ خود اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ 350 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری وفات کے بعد تمہارے درمیان سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اس کے باوجود تاریخ کا فکرہ یہ ہے عزیزو کہ لوگ مولا علی سے حسد کرتے رہے، مولا علی سے بغض و عناد رکھتے رہے، لیکن تاریخ کا فکرہ یہ ہے، ایک تاریخی حقائق میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے مکے سے لے کے مدینے تک عزیزو مجھے ایک لفظ تاریخ میں ملا ہے، جب بھی کوئی انسان رسول اسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اسلام ہم مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، آپ ہماری مشکل کشائی کے لیے دعا کر دیجیے، تو مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر جگہ مولا علی کا واسطہ دے کے رسول اسلام نے دعا مانگی ہے، ہر جگہ اپنی دعاؤں میں وسیلہ پیغمبر نے علی کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اصحاب کا مجمع ہے، سارے افراد ہیں، اور اس کے بعد عالم یہ ہے آنے والے آ رہے ہیں، یہ تو مکے کی کیفیت ہے کہ مکے میں جو افراد آ رہے ہیں، نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے ہیں، مشکلات میں گرفتار بھی ہو رہے ہیں، آتے ہیں اللہ کے نبی ہم مشکلات میں گرفتار ہیں، ہم مریض ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ مولا علی کا واسطہ دے کر ہمیشہ پیغمبر اسلام نے دعا کیا، اور ادھر مولا علی کا واسطہ دیا، ادھر آئی ہوئی مشکل آسان ہو گئی، ادھر آیا ہوا پرابلم ختم ہو گیا۔ یہ مکے میں مسلسل کرتے رہے پیغمبر اسلام، لیکن داہنے بائیں بیٹھنے والے افراد ہمیشہ یہ کہتے
جو ہے یہ کلام خالق ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس کے بعد سنت پیغمبر ہے کہ جب مشکلات میں گرفتار ہو تو علی کو پکارو، علی تمہاری مدد کو آ جائیں گے، چاہے ہندوستان سے نظر آواز دو تب بھی علی آ جائیں گے، یا علی کے سامنے ہو تب بھی علی آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے مولا علی حلال مشکلات ہے، مولا علی حلال مشکلات ہے، جب بھی علی کو پکارو گے علی آ جائیں گے۔ پیغمبر نے خود اپنی حیات طیبہ میں پکارا، یہی کہہ کے نام علی مظہر العجائب، یہ قدرت کا جملہ تھا، کلام خالق تھا، حدیث قدسی تھی، پکارو اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، اور اس علی کو اپنے لیے آپ معین و مددگار پائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سنت پیغمبر ہے۔ اگر علی کو رسول پکارے مدد کے لیے تو مدد کرنے کے لیے مولا علی پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پیغمبر کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کا آواز دے رہے ہیں کہ این تذهبون این تذهبون، تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ ما قتل محمد قتل نہیں کیے گئے ہیں، ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ میرے ہاتھوں پہ ہیں، آؤ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر نے علی کو مدد کے لیے پکارا تو علی وہاں سے فوراً پیغمبر کے پاس پہنچے۔ یہی انداز خیبر میں بھی تھا، خیبر میں علی کو خیبر سے مدینے آواز دیا، یہی نعت علی پڑھ کر تاریخ کا فکرہ یہ ہے۔ ادھر مولا رسول السلام نے خیبر میں آواز دی، نعت علی مظہر العجائب، علی مدینے میں ہے، مگر رسول اللہ کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی، اور لمحوں میں علی مدینے سے خیبر آ گئے پیغمبر السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ اب آپ نے غور فرمایا، اگر علی کو رسول السلام پکارتے ہیں، خیبر سے مدینے پکارتے ہیں، تو مدینے سے لمحوں میں خیبر علی پہنچ جاتے ہیں، تو اگر آپ بھی علی کو پکاریں تو نجف سے لمحوں میں علی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ پیغمبر السلام کی سنت ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ یا علی کہنا بدعت ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار موسیٰ کو یا موسیٰ کہے تو سب صحیح ہو جاتا ہے، ہم علی کو یا علی کہہ دیں تو بدعت ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سنت پیغمبر ہے، لہذا پروردگار کے رسول نے ہر منزل میں پہچانوایا، بتایا کہ پہچانو اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، جو علی وقت آخر تمہارے سرانے آئے گا، اور آنے کے اگر آپ نے زندگی ایسی گزاری ہے، مولا علی کے عشق میں گزارا ہے، تو تاریخ کا فکرہ یہ ہے، امام کہتے ہیں حارث، اے حارث حمدانی، میرا چاہنے والا 3 موقع پہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ کہا مولا وہ کون سا موقع ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ وقت موت ہوگا، جسے نزا کا عالم کہتے ہیں، وقت نزا ہوگا تو میرا چاہنے والا مجھے دیکھے گا، دیکھتا رہے گا، اس کی جان کا فصل انسوی سے پرواز کر جائے گی، اور اسے احساس درد نہیں ہوگا، احساس تکلیف نہیں ہوگا۔ اچھا مولا دوسرا موقع کب ہوگا؟ کہا دوسرا موقع قبر کی منزلوں میں ہوگا، جب میرا چاہنے والا پریشان ہوگا، مجھے پکارے گا، اور میں اس کے اچھے اخلاق کردار، اچھے ایمان کی بنیاد پہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچوں گا، چونکہ اس نے ولایت کا اقرار کیا ہے، لہذا میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ اچھا مولا تیسرا کون سا موقع ہوگا؟ تیسرا موقع عجیب و غریب بات ہے، مولا علی کہتے ہیں حارث حمدانی، تیسرا موقع عالم محشر میں میرا چاہنے والا وہاں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ کہا مولا یہ تو بتا دیجئے کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، اول و آخر کے افراد وہاں پہ جمع ہوں گے، کہاں آپ کو ڈھونڈا جائے گا؟ مولا کتنے بڑے مجمع میں کہاں آپ ملیں گے؟ کہا عالم محشر ڈھونڈنا ہوگا، میدان محشر کے بیچوں بیچ
मुश्किल आसान हो जाएगी। कदम कदम पे आपके इमाम हैं जो आपको सहारा दे रहे हैं, कदम कदम पे आपके इमाम हैं, अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारियां ये है कि हम अपने इमाम से वैसे ही मोहब्बत करें, वैसे ही इश्क रखें इमाम से जैसा इमाम चाहते हैं। इसलिए कि आपके मौला अली का लक़ब है इमामुल मुत्तकीन। इमाम मुत्तकीनों के इमाम हैं, बेईमानों के इमाम नहीं है। इमाम मुत्तकीयों के इमाम हैं, फराडियों के इमाम नहीं है। इमाम मुत्तकीयों के इमाम हैं, धोखेबाजों के इमाम नहीं है। जब किरदार इतना बुलंद होगा तब इमाम कहेंगे ये हमारा चाहने वाला, तब इमाम कहेंगे ये हमारा चाहने वाला है। अजीजों, एक माँ का दुनिया से गुजर जाना बच्चों के लिए बहुत ही अज़ियत का बाइस बनता। वो माँ जिसने अपनी आगोश में पाला हो, वो माँ जिसने अपनी आगोश में बच्चों को परवान चढ़ाया हो, वो माँ जिसने खून जिगर को निचोड़ के एक हयात ताज़ा बख्शी हो, इंसानियत की परवरिश की हो, उस माँ के ज़ेर कदम परवरदिगार ने जन्नत को करार दिया। ऐसे ही थोड़ी परवरिश की जिम्मेदारी, तरबियत की जिम्मेदारी कुदरत ने माँ के हवाले रखी है, बाप के हवाले नहीं रखी है। इसलिए कि दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क है। बाप जो होता है वो जरा सख्त दिल होता है, माँ जो होती है वो रहीम दिल होती है। आप देखें, अगर एक बेटा रात में कई बार उठ जाए और बार बार रोता रहे तो माँ अपनी मीठी नींद को कुर्बान करके आवाज देती है, मेरे लफ्ज़ जिगर को क्या हो गया है, मेरे लफ्ज़ अगर 5-10 मरतबा भी उठे तो माँ की पेशानी पे पर नहीं आते हैं। मगर इसी के अपोजिट अगर बाप अपने बेटे को लेकर सोए और 5 मरतबा बाप जो है जगता रहे बेटे को रोने के ऊपर, तो आप जानते हैं मिजाज में वो बात नहीं रहेगी जो माँ के मिजाज में है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने परवरिश की जिम्मेदारी जो है वो माँ के हक में रखी है। क्यों? माँ खून जिगर को निचोड़ के एक इंसान की परवरिश करती है। माँ का रुतबा देखें, माँ की अज़मत देखें। कायनात का रसूल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में तुम हमारे साथ रहो तो तुम माँ का ख्याल रखो, माँ की इज्जत का ख्याल रखो, वालिदैन का एहतराम करो। इसलिए कि जब तक ये हयात हैं इनका एहतराम करते रहो, इन्हें खुश रखते रहो, ये तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। और इतने अज़मत से वालिदैन कि मर जाने के बाद रूहें आपके लिए दुआएं कर रही हैं, रूहें आपके लिए दुआएं कर रही हैं। अजीज़ों, दामन में गुंजाइश नहीं है वरना कुछ और बयान करता, सिलसिले को आगे बढ़ाता। एक मरहुमा जिसका इंतकाल हुआ वो हुसैन की ज़ायरा थी, वो हुसैन की ज़ायरा थी। आपको मालूम है ना, हुसैन की ज़ायरा। एक तो ये पंचशंबे के दिन इंतकाल हुआ, पंचशंबे के दिन लहर मिली। पंचशंबे आपको मालूम है ना कि जो अफराद पंचशंबा के दिन, जुमरात के दिन दोपहर से लेकर जुमा के दिन दोपहर तक जो इंतकाल करते हैं वो फिशार कब्र से महफूज हो जाते हैं। एक तो ये है हिसाब किताब की मंजिल आसान हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो कब्र की वहशत होती है वो सब खत्म हो जाती है। आप देखें, मोमिना थी, दुनिया से गई, दुनिया से जाने के बाद चूंकि हुसैन की चाहने वाली थी, जुमला सुन लीजिए, आपको आंसू भी गिरेगा मगर फजाइल से अगर कोई जुमला कह दूं दी तो, जब हुसैन का कोई जायर या जायरा दुनिया से जाती है तो आप जानते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, हमने इससे गुनाह को तो माफ कर दिया था, तुमने इसे घर तक भी पहुंचा दिया है। जब वो फरिश्ते जब इंतकाल कर जाता है हुसैन का जायर, तो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार अब आ जाए पलट के। आवाज आती है, अब तो ये हुसैन का जायर बन के जिंदगी गुजार रहा था, अब तो ये मर गया है, जाओ कयामत तक इसकी कब्र पे इसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अल्लाहु अकबर, ये हुसैन की ज़ाहिरा का आलम है कि जाओ इसकी कब्र पे, जब तक कयामत ना आ जाए इसकी कब्र के ऊपर जाओ, इसकी मग़फ़िरत
یہ ایک حسین کے چاہنے والے زائر کا عالم ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مالک تھے حسین کا زائر دنیا سے چلا گیا. آواز آتی ہے کہ نہیں 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 دنیا سے چلا ضرور گیا ہے مگر چونکہ حسین کی زائرہ تھی لہذا جاؤ اس کے قبر پہ بیٹھے رہو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. جب حسین کا زائر کربلا پہنچتا ہے تو وہاں ایک آواز آتی ہے جیسے ہی ہائے حسینی میں داخل ہوتا ہے تو چھٹے امام فرماتے کا آواز آتی ہے کہتے ہیں اے حسین کے زائر تجھے مبارک ہو کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اس کے بعد حسین کی اس فہرست میں تیرا نام شامل کر لیا گیا کہ جس میں حسین کے زائروں کا نام تھا اس میں تیرا نام شامل کر لیا گیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ حسین کے صدقے میں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے. اب تم کربلائی ہو گئے ہو جاؤ یہاں سے اور جانے کے بعد محمد حسین کو زندہ رکھو. کوشش یہ کرو کہ جہاں تک ہو سکے تم حسین کے چاہنے والوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دو کہ وقت ملے تو جان زہرا کی زیارت کرنے کے لیے کربلا جاؤ. اب میں جملہ کہہ دوں تسلی تشفی کے لیے بچوں کی کہ بچوں ماں کا انتقال ہوا غم اس بات کا نہیں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا. جانا سب کو ہے کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے. تسلیت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں غم اس بات کا نہیں ہے کہ بچوں تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. غم اس بات کا ہے ایک حسین کی زائرہ کم ہو گئی. جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم حسین میں. حسین کی زائرہ کم ہو گئی. ایک حسین کی مجلس ماتم کرنے والی کم ہو گئی. ایک حسین کی فرش مجلس بچھانے والی کم ہو گئی. ایک حسین کی تعزیہ دار کم ہو گئی. ایک حسین کی زائرہ کم ہو گئی. اللہ اکبر. علامہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ زائرہ جو برابر دور سے اپنے مولا حسین کی زیارت کیا کرتی تھی اگر دن چڑھ گیا زیارت نہیں کیا زیارت نہیں پڑھی تو بس مولا حسین کی بھی زیارت نہیں پڑھی ہے مولا حسین کی زیارت نہیں پڑھی ہے. زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب تک بحیات رہی بالا خانے میں جائے اور جانے کے بعد امام کی زیارت کربلا کا رک کر کے بڑھتی تھی اور جب تک زیارت نہ پڑھے اسے سکون نہیں ملتا تھا. شیخ عباس قمی نے رحمہ نے لکھا کہ جب اس زائرہ کا انتقال ہو گیا تو قبر میں حسین اس کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. حسین زیارت کرنے کے لیے آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک یہ میری زیارت نہ کر لیتی تھی اس کو سکون نہیں ملتا تھا. آج میں خود اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. اب آپ نے غور فرمایا عزیزو مولا حسین جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ رکھتے ہیں قبر کی منزلوں میں آ جاتے ہیں. تاریخ کا فکر علامہ آیت اللہ مالندرانی تحریر فرماتے ہیں جنازہ چلتا ہے اور اس کے بعد جب قبر کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے میت دفنا دی جاتی ہے چھوڑ کے سارے افراد چلے جاتے ہیں تو میت تڑپتی ہے. ایک جملہ کہتی میرے چاہنے والوں میرے بچوں کہاں چھوڑ کے جا
اپنے گھر تک آئے ہیں 3 جگہ بیٹھے اور ایک جملہ کہا ہے اے فاطمہ علی غریب ہو گیا جزاک اللہ خدا آپ کسی کو میں اللہ سوائے اللہ حسین میں اے فاطمہ علی غریب ہو گیا علی بڑے ہوئے گھر میں آئے بچیاں بھی بن گئی بابا ہم یتیم ہو گئے بابا ماں نے ساتھ چھوڑ دیا امام نے اپنے بچوں کو سمجھایا بچیاں زاروں کا جہاں ہو رہی تھی امام سمجھا رہے ہیں بچوں صبر کرو اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس کے بعد وصیت کے مطابق غسل دیا کفن پہنا دیا بچوں کو بلایا گیا ماں کا دیدار کر لو بچے آئے دیدار کیا آخر میں کربلائے حسین آیا آنے کے پہلے جملہ کہا رک گئے چند قدم پھر مولا ہم اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک ماں ہمیں نہ بلا ہے تاریخ کا فکرہ یہ ہے مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حسین نے جملہ کہا بند کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ بلند ہوئے میرے لال حسین آج میری آغوش میں آ جا ادادار حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد بین کرنا شروع کیا ادھر آواز غیبی آئی علی حسین کو ماں کے لاشے سے علیحدہ کرو رسول کو جنت پہ دشت آ رہے ہیں علی آگے بڑھے بڑے احترام سے اپنے حسین کو ماں کے لاشے سے علیحدہ کیا میں کہوں گا مولا حسین آج بابا موجود ہیں بڑے احترام سے ماں کے لاشے سے آپ کو بابا علیحدہ کریں آئیے ذرا کربلا کے میدان میں 61 ہجری کی کربلا ہے اور حسین کا لاشا بابا لاشا پڑا ہوا ہے 4 برس کی بچی سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے شکرا بے بہا اتنی زور سے تالیاں مارا بچی نے بابا کے لاشے کو چھوڑ دیا ارے قرآن کا رک گیا اے چچا شیورا میں تلاچے مار رہا ہے شیورا میں تالیاں مار رہا ہے اے چچا ہمارے گوشوارے کو چھین لیا اگر گوشوارے چھیننے تھے تو آپ نے پہنائے کیوں تھے چچا جائیے پانی کا مطالبہ نہ کروں گی اے میرے چچا شمر تماچے مار رہا ہے شمر میں تازیانے مار رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسم قضائه وتسليما لأمره ہماری واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس میں سے عزا کو قبول کرنا مرحومہ کے درجات کو بلند فرما ان کے شمار معصومین میں جگہ عنایت فرما ان کے بچوں کو ان کے عزیز ان کے اقارب ان کے رشتہ دار ان کے شوہر نامدار کو صبر جمیل عطا فرما مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے رزق میں اضافہ فرما جو افراد یہاں مجلس میں تشریف فرما ہے پروردگار ان افراد کو زیارت امام حسین سے مشرف فرما مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما امام کے ظہور میں تعلیم فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شمیم فاطمہ مرحومہ بنت مختار حسین مرحوم کی روح صلی اللہ علیہ وسلم